بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج آثار السنن کا سبق نمبر 107 ہے اور اس سبق کے اندر ہم باب ترک رفع الیدین فی غیر الافتتاح، یعنی تکبیر تحریمہ کے علاوہ رفع یدین نہ کرنا، اس بارے میں جو روایات وارد ہوئی ہیں وہ روایات آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ اس باب کے تحت علامہ نیووی رحمہ اللہ تعالی نے 6 احادیث ذکر کی ہیں اور ان 6 احادیث میں یہ مسئلہ بیان ہوا ہے کہ تکبیر تحریمہ کے علاوہ کہیں بھی رفع یدین نہیں ہوگا۔ تو آج کے سبق میں ہم ان احادیث کا ترجمہ اور تشریح پڑھیں گے۔ باب ترک رفع الیدین فی غیر الافتتاح، یہ باب ہے رفع یدین کے ترک کے بارے میں تکبیر تحریمہ کے علاوہ میں ہے۔ اس کی پہلی حدیث ہے عن علقمہ قال قال عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ الا اصلی بکم صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ، رواہ الثلاثہ وہو حدیث صحیح۔ علقمہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز نہ پڑھاؤں، یعنی جیسے آپ پڑھاتے تھے نماز ایسی نماز نہ پڑھاؤں؟ فصلی، پھر انہوں نے نماز پڑھائی، فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ، تو انہوں نے پہلی بار کے علاوہ رفع یدین نہیں کیا، ہاتھ نہیں اٹھائے۔ رواہ الثلاثہ، اس کو 3 محدثین نے روایت کی، اصحاب ثلاثہ نے، وہ حدیث صحیح، اور اس کی سند صحیح ہے۔ تکبیر تحریمہ کے علاوہ جو ہے کہیں بھی ہاتھ نہیں اٹھائے جائیں گے، کہیں بھی رفع یدین نہیں کیے جائے گا، یہ احناف کا مذہب ہے، اور احناف جو ہیں وہ صرف تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھانے کے قائل ہیں۔ ان کے نزدیک صرف تکبیر تحریمہ کے وقت ہی ہاتھ اٹھائے جائیں گے، اس کے علاوہ کسی بھی جگہ رفع یدین نہیں ہوگا۔ تو یہ جتنی بھی روایات ہیں اس باب کے تحت، باب ترک رفع الیدین فی غیر الافتتاح کے تحت، تو ان روایات سے استدلال کرتے ہوئے احناف یہ موقف اپناتے ہیں اور ان کا یہ مسلک ہے۔ تو یہ جتنی بھی روایات ہیں یہ ان کا مستدل ہیں، یعنی ان احادیث سے انہوں نے استدلال کیا اور یہ ساری روایات صحیح ہیں۔ دوسری روایت ہے وعن الاسود قال رأیت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ یرفع یدیہ فی اول تکبیرۃ، رواہ الطحاوی و ابو بکر بن ابی شیبہ وہو اثر صحیح۔ اس روایت کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت اسود سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا، پہلی تکبیر میں، فی اول تکبیرۃ، پہلی تکبیر میں ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے دیکھا۔ اس کو طحاوی نے روایت کی اور ابو بکر بن ابی شیبہ نے روایت کی، اور یہ صحیح اثر ہے۔ تیسری روایت وعن عاصم بن کلیب عن ابیہ ان علی رضی اللہ تعالی عنہ کان یرفع یدیہ فی اول تکبیرۃ من الصلاۃ ثم لا یرفع بعد، رواہ الطحاوی و ابو بکر بن ابی شیبہ والبیہقی و اسنادہ صحیح۔ عاصم بن کلیب سے مروی ہے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نماز کی پہلی تکبیر میں اپنے ہاتھ اٹھاتے، ثم لا یرفع بعد، پھر اس کے بعد ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ اس کو طحاوی نے اور ابو بکر بن ابی شیبہ نے روایت کی اور بیہقی نے بھی روایت کی، اور اس کی سند بھی صحیح درجے کی ہے۔ اس سے اگلی روایت ہے وعن مجاہد قال صلیت خلف ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فلم یکن یرفع یدیہ الا فی التکبیرۃ الاولی من الصلاۃ، رواہ الطحاوی و ابو بکر بن ابی شیبہ والبیہقی فی المعرفہ وسندہ صحیح۔ مجاہد رحمہ اللہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے پیچھے نماز پڑھی، تو فلم یکن یرفع یدیہ، تو وہ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، الا فی التکبیرۃ الاولی من الصلاۃ، نماز کی پہلی تکبیر میں، یعنی تکبیر تحریمہ، جب نماز میں بندہ داخل ہوتا ہے اس وقت جو تکبیر تحریمہ کہی جاتی ہے تو اس میں ہاتھ اٹھاتے تھے، اس کے علاوہ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ رواہ الطحاوی و ابو بکر بن ابی شیبہ
اس کو طحاوی نے اور ابو بکر بن ابی شیبہ نے روایت کیا، اور بیہقی نے اپنی معرفت میں اس کو روایت کیا ہے، وسندہ صحیح، اور اس کی سند صحیح درجے کی ہے۔ اس سے اگلی روایت ہے وعن ابراہیم قال كان عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ لا يرفع يديه في شيء من الصلاة الا في الافتتاح، رواه الطحاوی وابن ابی شیبہ واسنادہ مرسل جید۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ابراہیم سے مروی ہے، یعنی کہ ابراہیم نخعی رحمہ اللہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ رفع یدین نہیں کرتے تھے کسی بھی چیز میں، نماز میں کہیں بھی رفع یدین نہیں کرتے تھے، الا فی الافتتاح، سوائے تکبیر تحریمہ کے، یعنی پہلی تکبیر کے۔ رواہ الطحاوی وابن ابی شیبہ، اس کو طحاوی اور ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے، واسنادہ مرسل جید، اور اس کی سند مرسل جید ہے۔ اس باب کی آخری روایت ہے وعن ابی اسحاق قال كان اصحاب عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ واصحاب علی رضی اللہ تعالی عنہ لا يرفعون ایدیهم الا في افتتاح الصلاة، قال وکی ثم لا يعودون، رواہ ابو بکر بن ابی شیبہ واسنادہ صحیح۔ ابو اسحاق سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی، اصحاب علی اور اصحاب عبداللہ بن مسعود مراد ہیں اس سے، لا يرفعون ایدیہم الا فی افتتاح الصلاة، وہ اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے تھے سوائے پہلی تکبیر کے۔ قال وکی یعنی وکی ابن جراح رحمہ اللہ فرماتے ہیں ثم لا يعودون، پھر وہ دوبارہ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ رواہ ابو بکر بن ابی شیبہ، اس کو ابو بکر بن ابی شیبہ نے روایت کیا اور اس کی سند صحیح درجے کی ہے۔ قال النیموی الصحابۃ ومن بعدهم مختلفون في هذا الباب، واما الخلفاء الاربعة فلم يثبت عنهم رفع الايدي في غير تكبيرة الاحرام والله اعلم بالصواب۔ علامہ نیوی رحمہ اللہ تعالی ان روایات کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے آخر میں یہ فرماتے ہیں کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور ان کے بعد والے، ومن بعدهم اور ان کے بعد والے اس مسئلے میں اختلاف کرتے رہے ہیں، مختلفون فی هذا الباب۔ واما الخلفاء الاربعہ، اور بہرحال چاروں خلفاء جو تھے خلفاء راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، فلم یثبت عنہم، ان سے کوئی چیز ثابت نہیں ہے کہ رفع الایدی فی غیر تکبیرۃ الاحرام، کہ تکبیر تحریمہ کے علاوہ میں وہ ہاتھ اٹھاتے ہوں، اس حوالے سے کوئی چیز بھی ان سے مروی، کوئی چیز ان سے ثابت نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب، اللہ تعالی ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو یہ جتنی بھی روایات ہیں اس باب کے تحت 6 روایات ہیں، ان روایات سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد خلفاء راشدین اور دیگر صحابہ سے یہ ثابت نہیں ہے کہ وہ تکبیر تحریمہ کے علاوہ جو ہے وہ رفع یدین کرتے ہوں، تو اسی وجہ سے احناف نے یہ مسلک اپنایا ہے کہ رفع یدین صرف تکبیر تحریمہ کے وقت ہوگا۔ باقی اس مسئلے کی تفصیل کل کے سبق میں گزر چکی ہے، جس میں یہ بات تھی کہ احادیث میں 3 قسم کے احادیث ہیں، ایک وہ احادیث ہیں جن سے رفع ثابت ہے، اور ایک قسم کے احادیث وہ ہیں جن سے ترک رفع یدین ثابت ہے، اور تیسری قسم کے احادیث وہ ہیں جن سے نہ رفع ثابت ہے نہ ترک رفع ثابت ہے، وہ ساکت ہیں، تو وہ بھی ساکت جو روایات ہیں وہ بھی ترک کی ہی دلیل بنتی ہیں۔ اور جہاں تک بات ہے جن کے اندر تصریح ہے کہ رفع یدین کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت، اسی طرح دیگر احادیث ہیں سجدے میں جاتے وقت، سجدے سے سر اٹھاتے وقت، قیام من الرکعتین کے وقت آپ نے رفع یدین کیا، تو اس کا جواب یہ تھا کہ کوئی ایک حدیث بھی تصریحاً یا صراحتاً جس کے اندر یہ موجود ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کیا ہے وہ ثابت نہیں ہے۔ وہ ساری کی ساری احادیث جو ہیں وہ ضعیف ہیں، یا پھر ان کی روایت ان کی جو ہے سند ہے اس کے اندر کمزوری ہے، اور اس سے یہ مسئلہ ثابت نہیں ہو سکتا، سوائے ایک حدیث کی۔ ایک حدیث ہے جو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ
جس کے اندر یہ ہے کہ فما زالت تلک صلاتہ حتی لقی اللہ تعالی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ایسے کیا ہے. مواظبت صرف ایک حدیث سے ثابت ہو رہی ہے، تو اس حدیث کے بارے میں بھی علامہ نبوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ حدیث موضوع ہے، یہ جو زیادتی ہے فما زالت تلک صلاتہ حتی لقی اللہ تعالی، یہ زیادتی موضوع ہے. تو اس سے بھی یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین ہمیشہ کیا ہو، آخر وقت تک کیا ہو. ترک کی احادیث جو ہیں جو صحابہ سے منقول ہیں اور جو صحابہ کا عمل منقول ہے اکابر صحابہ کا، وہ یہی ہے کہ جتنے بھی اکابر صحابہ تھے وہ رفع یدین سوائے تکبیر تحریمہ کے اور کہیں نہیں کرتے تھے، ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے تھے. تو آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے باب ترک رفع الیدین فی غیر الافتتاح کی 6 احادیث کا ترجمہ اور تشریح پڑھی ہے، اور یہ پڑھا ہے کہ یہ روایات احناف کا مستدل ہیں اور احناف ان سے استدلال کر کے ترک رفع یدین کے قائل ہیں. صرف تکبیر تحریمہ میں رفع یدین کے قائل ہیں، باقی کسی جگہ بھی احناف کے ہاں رفع یدین نہیں ہے. آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں. پہلا سوال ہے جن روایات سے احناف استدلال کرتے ہیں ان کی حیثیت کیسی ہے، کہ وہ کس درجے کی احادیث ہیں؟ اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے. نمبر 2، احناف کے ہاں نماز میں کہاں کہاں رفع یدین کیا جاتا ہے؟ اس کا جواب بھی آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.